تعالیٰ رمضان کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں ہمارے لیے برکت عطا کرے، اللہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی صحیح قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ آج کی مختصر سی ملاقات میں ایک اہم مسئلہ جس کی طرف میں ہم سب کی توجہ چاہتا ہوں وہ ہے اس ماہ مبارک کی عظیم رات۔ اللہ کی مہربانی ہے امت محمدیہ پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہماری عمریں بڑی مختصر رکھا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کمانے کے ایسے سنہرے موقع رکھا ہے کہ اگر ان موقعوں کو ہم غنیمت سمجھیں گے تو پچھلی امتیں جو صدیوں تک جی کر، سووں سال جی کر اجر اور نیکی کما سکتے تھے، ہم اپنی اس مختصر سی زندگی میں ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ انہی موقعوں میں سے ایک عظیم موقع جو ہے لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر جو کہ بڑے قدر والی رات ہے، بڑی منزلت والی رات ہے، اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت جس میں لیلۃ القدر کے علاوہ دوسرے کسی چیز کا بیان نہیں ہے، پوری سورت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے۔ اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں ایک پوری سورت اس رات کی فضیلت کو بیان کرتی ہے تو یہ رات کیسی رات ہوگی۔ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں فرمایا کہ یہ رات رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں فرمایا خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے، سوچیں اسے ذرا غور سے، 1000 مہینے کتنے سال ہوتے ہیں؟ 80 سال سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور رات کتنی ہوتی ہے؟ آج کے حساب سے بڑی مشکل سے 10 گھنٹوں کی رات ہوتی ہے۔ یہ 10 گھنٹے کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک ایک گھنٹہ 8 سال سے زیادہ بہتر ہے۔ 8 سال، ایک رات 80 سال سے بہتر، اور ایک رات کی عبادت اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے تو 80 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ ہم جیتے کتنا ہیں؟ 60 سال جیتے ہیں، جس میں بچپنا گزر جاتا ہے، پھر ہم جوان ہوتے ہیں، دنیا بھر کے کام کاج میں مشغول ہو کر عبادت کے لیے ہمارا جو وقت نکلتا ہے، اگر اس کو ہم حساب کریں تو ہم اپنی پوری زندگی گھنٹوں میں اگر حساب کریں گے تو 1 سال بھی عبادت نہیں کرتے۔ نمازوں کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے، کتنا وقت دیتے ہیں ہم؟ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے اور ہم لیلۃ القدر کو پالیں اور اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا کرے تو پورے 80 سال ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ عبادت میں گزارنے کے مطابق ہو جائے گا۔ بہت بڑی بات ہے یہ عقل مند کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو احادیث میں کہا گیا شد المئزر، اپنی کمر کس لیتے تھے۔ کمر کب کستے ہیں؟ جب کام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب اس کام کے سوا کچھ نہیں کرنا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کمر کس لیتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین کے پاس نہیں جاتے تھے، مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، اعتکاف کرتے تھے۔ عظیم عبادت ہے اعتکاف۔ اگر اللہ نے موقع دیا ہے، فرصت عطا فرمائی ہے، تو آدمی کو اپنی آخرت بنانے کے لیے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر اعتکاف آدمی نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم اتنا کرنا چاہیے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزرے، عبادت میں گزرے۔ تو وہ رات ہمارے قریب ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے سنجیدگی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ کہ اس رات میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ الحمدللہ رات جاگتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس رات سے حقیقی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ رات جاگتے ہیں، چائے بنا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، لوگوں کو جگا رہے ہیں، کھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے کھانے کے لیے۔ ایسی رات جس کا ایک ایک گھنٹہ کئی سال سے بہتر ہے، جس کا ایک ایک منٹ کئی دن سے زیادہ قیمتی ہے، کوئی عقل مند اسے کھانا بنانے میں ضائع کرے گا، کھانا کھلانے میں ضائع کرے گا، بیکار کے باتوں میں ضائع کرے گا؟ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ اس رات انسان سب کو بھول جائے، سب کو بھول جائے، کسی کنارے میں بیٹھ جائے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، اللہ کے سامنے ان گناہوں کا اعتراف کرے اور اللہ سے کہے کہ اے اللہ یہ گناہ جو میں بتا رہا ہوں مجھے یاد ہیں، بہت سے ایسے گناہ ہیں جو میں کر کے بھول گیا ہوں۔ گناہوں کو مان لے اللہ کے سامنے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ رات بخشوانے کی رات ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو کیا کروں؟ آپ نے کیا توجیہ فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کو کہا؟ کہا کہ اگر تم لیلۃ القدر کو پا لو تو یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ سب سے بڑا کام ہے اس رات میں کرنے کرانے کا۔ اس رات کا ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، اور یہ 10 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ ہر رات کو یہ سمجھ کر ہمیں جاگنا چاہیے اور عبادت میں لگے رہنا چاہیے کہ شاید آج کی رات لیلۃ القدر ہوگی۔ اس وقت دعا کرنے سے شاید اللہ میری دعا قبول کر لے گا، اس وقت کی نیکی شاید قبول ہو جائے گی اور مجھے جہنم سے آزاد کرا دے گی۔ اس رات میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے ہماری مساجد میں، ہمارے ملک میں، کہ لمبی لمبی تقریروں میں، وعظ و نصیحت میں لوگ رات گزار دیتے ہیں، جبکہ اس سے زیادہ افضل اعمال ہمارے پاس ہیں۔ جب رمضان آ جاتا تھا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھانا بند کر دیتے تھے، علم سیکھنا سکھانا بند کر دیتے تھے،
کیونکہ ان کے پاس ان سب کاموں کے لیے پورا سال تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اس مبارک مہینے میں کچھ ایسے کام ہیں جو اس سے بہتر ہیں کرنے کے، اور وہ کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، لمبی نمازیں پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ سارے اعمال ہیں۔ تو اس رات کو زیادہ لمبی تقریروں میں، وعظ و نصیحت میں گزارنے کے بجائے، کھانے کھلانے میں گزارنے کے بجائے، ایک عید کی طرح، ایک جاگرانی کی طرح جیسے بہت سارے لوگ اور دنوں میں کرتے ہیں، ایک تفریح کی رات کی طرح گزارنے کے بجائے ایک مومن کو چاہیے کہ عبادت میں گزارے، مسجد میں بیٹھ جائے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، گناہوں کو یاد کرے، اللہ سے توبہ و استغفار کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ کے سامنے ہم روئیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے تو رات کے ایک حصے میں تھوڑا سا مال اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں۔ تو یہ رات عظیم رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قدر والی رات میں اس قرآن کو اتارا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں ہم نے اتارا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی بہت ساری خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، جو آدمی اس رات کے خیرات اور برکات سے محروم ہو جائے وہ دنیا کا سب سے بڑا محروم ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، جو شخص اس رات کے خیرات سے محروم ہو جائے وہ سب سے بڑا محروم ہے۔ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر، اور انسان اسے صحیح طور پر استعمال کرنا نہ جانے، اس رات کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھے، اس سے بڑا بدھو کون ہوگا؟ یہ سمجھداری کی بات ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس عظیم رات کے اندر کثرت سے ہمیں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اور پورے ماہ مبارک کے اندر ایک بات آپ یاد رکھیں، اللہ کی طرف سے بڑا بہترین انتظام مومن بندوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بار بار آگاہ فرمایا، جب رمضان آتا ہے اللہ شیطانوں کو جکڑتا ہے، اور شیطانوں کو جکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس یہ ایسی ہی بات ہے، حقیقت میں شیطانوں کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، یہ حقیقت میں ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے نہیں، یہ غیب ہے، اور ہم کو غیب پر ایمان لانا چاہیے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن اگر اسے بیڑیاں پہنائی گئی ہیں تو یہ مومنوں کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے۔ اگر کوئی بدمعاشی کرتا ہے، اس کے خلاف FIR ہوتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اسے اریسٹ کر لیا جاتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیڑیوں میں جکڑ دیا، یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد نیکی کی طرف آگے بڑھنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے، نیکی کرنے والے نیکی کے کام میں آگے بڑھ۔ شیخ عبدالرزاق البدر ایک پورا محاضرہ اسی پر دیے، یہی بات بتانے کی کوشش کی کہ یہ آواز حقیقی آواز ہے۔ ایک روایت میں وضاحت آئی ہے کہ ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے نیکی کرنے والے نیکی کے کام میں آگے بڑھ۔ اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے، تو ہم کو اتنا یقین ہونا چاہیے جتنا ہم اس بات کو سنتے ہیں کہ ہر رات
اللہ کا فرشتہ پکار کر کہہ رہا ہے نیکی کرنے والے یہ نیکی کا وقت ہے، نیکی کے کام میں آگے بڑھتا چلا جا۔ اور اللہ کی طرف سے ہر دن فرشتہ پکار کر کہتا ہے برائی سے باز آ جا۔ ہر رات ہوتا ہے یہ۔ جو ایمان والا ہے اللہ اسے اس کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو لیلۃ القدر زندگی کی سب سے قیمتی رات ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اگر کسی کو اس کی توفیق مل جائے تو وہ بہت بڑا سعادت مند ہے، اپنی آخرت بنانے کے لیے یہ بہت سنہرا موقع ہے، اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، بیکار کے کاموں میں اسے ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی سمجھ کر پہلے ان اذکار کو ہمیں چننا چاہیے جو سب سے زیادہ عظیم اذکار ہیں۔ اذکار میں سب سے فضیلت والے ذکر کون سے ہیں؟ مجھے اس رات میں وہ ذکر پڑھنے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ہے سب سے عظیم ذکر، قل هو اللہ احد ہے عظیم اذکار میں سے، آیت الکرسی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اور مجھ سے پہلے والے پیغمبروں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس میں یہ سب سے افضل چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، استغفار ہے، سید الاستغفار ہے۔ یہ ساری دعائیں کثرت سے بار بار ہم دہرائیں اس رات میں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم رات کی حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے اعمال کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس رات کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے اس رات کو جینے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے گا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کی بخشش کر دے گا۔ تو اس رات میں ہم قیام کریں، دعائیں کریں، توبہ و استغفار کریں، اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔